اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 سٹارٹ ہو چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف کے مطابق چل رہا ہے، اور پچھلے رکوع میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے شاہی جو دربار ہے وہاں تک رسائی ملی، کیسے اپنے علم، فضل اور تقوی کی وجہ سے آپ ہر دل عزیز ہو گئے، اور کیسے آپ نے بادشاہ کو اعتماد میں لیا، اسے قحط سالی سے نمٹنے کا طریقہ بتایا، اور اسی طریقے کی بتانے کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا۔ آج کے رکوع میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے سبق، جہاں آپ بادشاہ کے وزراء میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور جب ایک روز آ نکلے برادران یوسف علیہ السلام، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وہ ان کے پاس حاضر ہوئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ، آپ نے انہیں پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے ہیں، کس سلسلے میں آئے ہیں؟ چونکہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ جیسے بادشاہ آپ دیکھتا ہے کہ 7 جو سٹے ہیں وہ بالی خوشنما ہیں، اور 7 سوکھے ہوئے ہیں، اور 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، ان کو کھا رہی ہیں۔ تو یہ جو خواب تھا یہ اشارہ کر رہا تھا کہ بادشاہ کی سلطنت کے 7 سال خوشحالی میں گزریں گے، اور 7 سال قحط سالی میں گزریں گے۔ جب کہیں پہ بارشیں نہیں ہوتی مسلسل تو پھر زمین سوکھ جاتی ہے، بنجر اور ویران ہو جاتی ہے، اور کوئی اناج اور غلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہونے کے بعد، تو جب کچھ عرصہ تک زمین کو پانی نہیں ملتا تو وہ بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بارش برساتا ہے اور اس کو زندہ فرماتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اب یہ جو 7 سال خوشحالی کے گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیر نگرانی، جیسے آپ نے تنظیم اور وہ نظام سنبھالا، اور آپ نے اس غلے کو جمع کرنا شروع کیا۔ لوگوں کو صرف ان کی ضرورت کے مطابق راشن جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا، اور باقی سنبھال لیا جاتا تاکہ وہ بدحالی میں کام آ سکے۔ تو جب سارے ارد گرد کے علاقوں میں قحط پڑا ہوا تھا تو تب مصر خوشحال تھا۔ یعنی قحط کا ان پہ اثر کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے بدحالی کے لیے خوشحالی میں کوشش کی تھی، بچا کے رکھا تھا۔ اور یہ انسانی زندگی کا ایک المیہ ہے کہ جب انسان پہ خوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ اڑاتا ہے، اپنی وہ صحت ہو یا دولت ہو اس کو برباد کرتا ہے۔ صحت کو ہم ایسے برباد کرتے ہیں کہ فضول اور لا یعنی چیزوں میں، اپنے بے مقصد کاموں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھتے ہیں، اور پیسے کو اس طرح برباد کرتے ہیں کہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی لا لا کے اپنے گھر کو بھرتے رہتے ہیں۔ تو جب پھر وہ بدحالی آتی ہے تو انسان کے پاس وہ جو اس نے اتنے مہنگی مہنگی چیزیں لی ہوتی ہیں نا، ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی۔ کپڑے اور جوتے، اس پہ ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یقین کریں ہم پہ برا وقت آ جائے تو ہم اس کو بیچ نہیں سکتے، وہ کسی نے خریدنا ہی نہیں، وہ کیا کہلائے گی، اترن ہے آپ کی، اس کو آپ کوڑیوں کے دام بھی نہیں بیچ سکتے، کوئی فقیر لینا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ انسان کو اسلام نے یہ راہ عطا فرمائی ہے کہ اسلام بہت زیادہ ہوس سے منع کرتا ہے، کنجوسی سے، بخل سے منع کرتا ہے، اور اسی طرح اسراف سے منع کرتا ہے۔ لا تبذر ان المبذرین فکانوا اخوان الشیاطین، کہ اللہ نے فرمایا کہ نہ تو اتنے وہ تر بن جاؤ کہ نچوڑ لیے جاؤ، نہ اتنے خشک بن جاؤ کہ توڑ دیے جاؤ۔ تو اپنی جب تم خوشحالی میں ہو، یہ ہمیں اچھے دنوں میں دعائیں مانگنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے کہ وہ دعائیں جو انسان، ویسے جب ہم کسی قسم کی تکلیف میں نہیں ہوتے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے، اور جب ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر ہم لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سوتے جاگتے ہر حال میں اسے پکارتے ہیں۔ تو اللہ کیا پسند فرماتا ہے کہ تم اچھے دنوں میں اس سے دعا مانگو تاکہ برے دنوں میں وہی دعائیں تمہارے کام آ جائیں۔ تو یہی چیز انسانی زندگی کے فلسفے میں بھی ہے۔ اب ساری دنیا میں قحط پڑا ہوا تھا لیکن مصر خوشحال تھا، اور لوگ دور دراز سے، اب اعلان کر دیا گیا دوسرے ممالک میں بھی کہ کسی کو غلے کی ضرورت ہو، اناج کی ضرورت ہو، تاکہ لوگ بھوک سے نہ مریں۔ تو وہ وہاں جو مصر کے رہنے والے تھے انہیں تو غلہ دیا جا رہا تھا راشن کے طور پہ حکومت کی طرف سے، لیکن جو ارد گرد کے ممالک والے لینے کے لیے آ رہے تھے ان سے معاوضہ لیا جاتا تھا، تاکہ جو ملک کا انتظام ہے وہ بھی چلتا رہے۔ ایک اچھے دیکھیں مینجمنٹ کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، باقی لوگوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں۔
ایک بدترین حکومت کی یہ عیاشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے اور دوسروں پہ خرچ کرتی ہے۔ تو یہ انتظام، یہ دیکھیں اللہ کے نبیوں نے زندگی کا کوئی پہلو ادھورا چھوڑا ہی نہیں۔ صرف مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہم قرآن سے مدد نہیں لیتے۔ آج تک جو ہے نا وہ امت محمدیہ نے میرے خیال میں، میرے پوائنٹ آف ویو میں، اگر قرآن سے کچھ سیکھا ہے تو لڑنا سیکھا ہے۔ نبی نور ہے کہ بشر ہے اس جھگڑے میں۔ ابو طالب ایمان میں داخل ہو کے دنیا سے گئے یا دائرہ ایمان سے خارج ہے، اس جھگڑے میں پڑ گئی امت۔ نبی نے جاگتی آنکھوں سے معراج کا سفر کیا یا خواب میں کیا، اس فلسفے میں الجھ گئی امت۔ ان چیزوں سے باہر نکلے ہی نہیں ہم۔ قرآن حکیم نے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی زندگی کا خشک اور تر پہلو ایسا نہیں ہے جس میں قرآن نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کے لیے بھی دیکھیں اللہ نے کیسے وہ احکامات اتارے ہیں۔ اگر کوئی وزیر ہے، اگر کوئی فقیر ہے، کوئی جھونپڑی میں رہنے والا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، یا کوئی بادشاہ وقت ہے، سب کے لیے اس کتاب ہدایت نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں روشنی نہ پہنچائی ہو، کوئی زندگی کا معاملہ ایسا ہی نہیں جس میں رہنمائی نہ کی ہو۔ لیکن یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ ہم کہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں، بیٹیوں کو الحمدللہ رخصت کرتے ہیں تو قرآن کے سائے میں کرتے ہیں، تو یہ ہماری نا عجیب سی لاجک اور فلسفہ ہے کہ ہم سائے میں تو رخصت کرتے ہیں، ہم انہیں پڑھا کے رخصت نہیں کرتے۔ کہ یہ قرآن حکیم کیسے رہنمائی کر رہا ہے یہ ہم نہیں سکھاتے۔ تو قرآن کیا چاہتا ہے کہ آپ اس سے رہنمائی لیں، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، بخشش بھی ہے، اور زندگی گزارنے کا بہترین اصول بھی ہے۔ لیکن پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ ہم جب کوئی مر جاتا ہے تو لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اب اس کی بخشش اس کتاب نے کروانی ہے۔ یہ بخشش تو کروائے گی ہی، لیکن جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ اگر پورا نہیں ہو رہا تو پھر ہم اپنا ٹائم جو ہے نا وہ فیک گزار رہے ہیں۔ ایسا ٹائم جس کا نہ ہمارے لیے کوئی اجر ہے، جس کا نہ ہمارے لیے رب کی کوئی خوشنودی ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی رضا کا جو جام ہے وہ پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ جب ساری دنیا میں قحط سالی تھی تو مصر کی مینجمنٹ اعلان کر رہی تھی کہ یہاں آئیں، آپ کو غلہ مناسب داموں میں مل جائے گا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے تو اس پہ وہ بلیک لسٹوں میں دیا جائے، بلکہ تھوڑا بہت معاوضہ رکھا گیا تاکہ لوگوں کو قدر رہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوٹ مار کی جو سیل لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے وہ جب اعلان سنا، کنان میں بھی یہ اعلان پہنچا تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چونکہ خاندان تھا اور وہ ایک بہت بڑا گھرانہ تھا ماشاءاللہ، وہاں پہ آپ حساب لگا لیں کہ دو دو بندے بھی ہوں کپل کی صورت میں تو کتنی وہ بڑی فیملی تھی، ان تک بھی یہ اعلان پہنچا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی مصر جائیں گے اور وہاں کے بادشاہ سے اپنے لیے غلہ خرید کے لائیں گے۔ تو جب وہ وہاں آئے تو ظاہر ہے اس وزارت پہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو جب وہ حاضر ہوئے نا ایک گروپ کی صورت میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن آپ نے یہ ظاہر نہیں کروایا۔ ان کے تو قرآن پاک کہہ رہا ہے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ نہیں آپ کو پہچان سکے۔ وہ کیسے پہچانتے کہ وہ بچہ جسے وہ بے یارو مددگار ایک اندھے کنویں میں پھینک آئے تھے، ان کا تو دماغ نہیں یہ تسلیم کر سکتا تھا کہ یہ جو اتنے زرق برق لباس میں اتنے خوبصورت منقش کرسیوں پہ بیٹھا ہوا یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، وہ نہیں پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب کر دیا ان کے لیے ان کی خوراک کا سامان کا بندوبست کر دیا، قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم، تو فرمایا کہ لے آنا میرے پاس اپنے بھائی کو، مِنْ أَبِیکُم، جو تمہارا پدری بھائی ہے، أَلَا تَرَوْنَ، کیا تم نہیں دیکھتے، أَنِّی أُوفِی الْکَیلَ، میں نے کیسے پورے پیمانے بھر کے دیے ہیں، وَأَنَا خَیْرُ الْمُنزِلِینَ، اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں۔ یا باتوں باتوں میں آپ نے ان سے پوچھا کہ گھر والوں کا کیا حال ہے، وہ کس کیفیت میں ہے، تو انہوں نے پھر بتایا۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ اتنا اچھا میزبان ہے ہم سے حال احوال بھی پوچھ رہے، انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی ہے جسے ہم اپنے ابا جان کے پاس گھر چھوڑ آئے ہیں، یا ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ کے آئے تھے، یا پھر دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کیا،
بنیامین کو ان کے ساتھ کہیں نہیں بھیجا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم اسے گھر چھوڑ آئے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب پھر آنا نا پھر اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، یہ اس میں آپ کی محبت بھی ہے، اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَإِلَّمْ تَأْتُونِي اگر تم اسے نہ لے کے آئے، فلا تَأْتُونِي بِهِ میرے پاس نہ لے کے آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ پھر تمہیں کوئی پیمانہ نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے، یعنی ساتھ ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ چونکہ انہوں نے راشن جب لیا تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارا باپ اور ایک بھائی گھر ہیں ان کا بھی راشن لے کے جانا ہے، انہوں نے چونکہ پیسے دے کے خرید رہے تھے تو آپ نے پھر انہیں یہ باور کروایا کہ آئندہ وہ بندہ راشن لے گا جو خود فزیکلی موجود ہوگا، یعنی یہ آپ نے بہانہ کیا کیوں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، اور ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ پھر تمہیں نہیں ملے گا راشن، یہ ساتھ دھمکی بھی دے دی کہ وہ ساتھ ہوگا تو ہی تم راشن لے کے جاؤ گے۔ کالو وہ بولے سنراود عنہ اباہ ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کا باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم ضرور کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ رکھ دو بِضَاعَتَهُمْ ان کا سامان فِي رِحَالِهِمْ ان کی خورجیوں میں لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ ایسے کہ وہ اسے پہچان نہ سکیں، يَعْرِفُونَهَا إِذِ انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ جب وہ لوٹے اپنے گھر والوں کے پاس، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید وہ لوٹ کر آئیں۔ یہ اب دیکھیں ایک جو محسن انسان ہوتا ہے جس کو اللہ نے خوبیاں دی ہوں یا کہہ لیں جو دل کا اچھا ہوتا ہے، اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی بھائی نما دشمن ہیں جنہوں نے مجھے میرے باپ کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب ایک اللہ کا بندہ مسند پہ بیٹھتا ہے، ایک چوڑ انسان جب مسند پہ بیٹھتا ہے نا سب سے پہلا کام بھلا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے گوانڈیاں دا مکان ہی خرید لو، انہوں نے ایک دفعہ ہمیں برف نہیں دی تھی تو اب ان کو ہم ادھر رہنے ہی نہیں دیں گے۔ جب کسی اقتدار کے بھوکے کو اقتدار ملتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ سارے رشتہ داروں سے ان کی زمینیں خرید لو، اپنی عورتیں سونے اور چاندی کے زیورات سے لدی پھندی باہر نکلیں تاکہ حاسدین جلیں دیکھ دیکھ کے، انہیں پتہ چلے کہ اب ہمارے پاس دولت آ گئی ہے، ایک وہ انسان جو دنیا دار ہوتا ہے، لیکن جس انسان کے نظر میں دنیا کی وقت نہیں ہوتی جب اسے کوئی اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنے دشمنوں پر بھی احسان کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ملازموں کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ باقی دنیا سے معاوضہ لے رہے ہو لیکن ان کا یہ جو میرے آئے ہیں بھائی 10 بھائی آئے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، ان کے پیسے ان کی بوریوں میں واپس رکھ دینا، پیسے دیے ہیں جو بھی سامان دے کے وہ غلہ لے رہے تھے آپ نے فرمایا کہ وہ واپس رکھ دینا تاکہ یہ جب گھر جائیں انہیں پتہ نہ چلے کیونکہ انہیں شک پڑ جانا ہے، ادھر بتایا کہ پیسے رہنے دو اور غلہ لے جاؤ، تو اس سے ایک تو سلطنت کو بھی نقصان پہنچنا تھا، ساری دنیا کہتی کہ وہ 10 بندے کیا لگتے ہیں، انہیں فری میں غلہ دیا جا رہا ہے اور ہم پیسے دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایسے ان کے پیسے واپس کرنا کہ ان کو پتہ نہ چلے، یہ گھر جائیں اور پھر وہ دیکھیں، تو ان پہ مہربانی کی، یہ دیکھیں ایک شفیق انسان کی شفقت کا پہلو قرآن حکیم یہ دے رہا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جس انسان کے دل میں اچھائی ہو وہ جب بادشاہ بنے اور وہ کہے کہ اب سارے شریکوں سے بدلے لینے کا ٹائم آ گیا، بلکہ جب اللہ اسے کسی چیز سے نوازتا ہے تو پھر وہ اس نوازش میں دوسروں کو حقدار سمجھتا ہے، وہ اس سے بھی دیتا ہے، تو وہ اشفاق احمد نے لکھا ہوا ہے کہ بندے پوچھتے ہیں کہ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے، کوئی ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر اس سے بھی دے جو حقدار ہے اور اس سے بھی دے جو حقدار نہیں ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تیرے گناہ جو قابل معافی نہیں ہے ان کو بھی معافی میں بدل دے گا، ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، جب وہ دیکھے گا نا کہ یہ بندہ ہو کے، کیونکہ ہم کمزور ہیں سرشت کے لحاظ سے، اپنی طینت اور فطرت کے لحاظ سے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اس چیز کا بھی مینشن کیا ہے کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، ہماری خصلت کیا ہے؟ مٹی، اور مٹی کتنی کی پائیدار ہو سکتی ہے؟ مردے کو دفنا کے آئے مہینے بعد وہی قبر کھودیں تو سوائے ہڈیوں کی کوئی چیز باقی نہیں ہوگی وہاں، ایسے مٹی کو وہ مٹی ہی کھا جاتی ہے، کیڑے مکوڑے تو بعد کا کھاتا ہے نا، پہلے مٹی ہی مٹی کو کھا جاتی ہے، انسان جس ناک کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتا ہے قبر کی مٹی سب سے پہلے ناک کو چاٹتی ہے، یہ مٹی جو ہے نا یہ جاتی رہتی ہے اور پھر بعد کا جسم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چند ہفتوں کا پروسیجر ہے،
یعنی انسان اتنا کمزور ہے، فطری طور پہ ہم کمزور ہیں، لیکن جب انسان اپنی فطرت کو پیچھے سائڈ پہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے، اور یقین کریں کسی کو معاف کرنا بڑی جنگ ہوتی ہے خود سے، بندے کو وہ سارے لمحے یاد آتے ہیں کہ جب جب اس کو اذیت ہوئی، جب جب اس کو تکلیف ہوئی، جب جب وہ رویا، جب جب اس نے وہ پریشانی اٹھائی کسی کے ساتھ بلا کر کے، لیکن جب اسے موقع ملے تو پھر وہ بدلہ لینے کی بجائے وہ اس پہ مہربانی اور شفقت کرے، تو رب جب یہ معاملہ دیکھتا ہے کہ یہ ارحم الراحمین صفت صرف رب کی ہے، اور جب بندے میں صفت رحمت پائی جاتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنے جب ملازموں سے کہا تو آپ نے دیکھیں، آپ اپنی فطرت کے ساتھ آپ بھی لڑے ہوں گے کہ اب موقع ملا ہے آپ کے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام سے نا ان کے کسی وزیر نے پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ بڑی شفقت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ساتھی تو جانتے تھے، وہ جن کو آپ کہہ رہے تھے ملازموں کو کہ ان کے پیسے واپس کر دو، انہی میں سے کسی نے سوال کیا یہ قافلہ رخصت کرنے کے بعد کہ سر یہ آپ کی کیا لگتے ہیں، ان پہ اتنی نوازشیں ہو رہی ہیں، ساتھ انہیں کہہ رہے ہیں اس بھائی کو بھی لے کے آنا، پیسے بھی واپس کر دیے ہیں، گلہ بھی سب سے اچھا ان کو دیا ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا۔ تو وہ حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بندہ ہے کیا ہے؟ لیکن وہ بندہ عام بشر نہیں تھا نا، وہ چنے ہوئے میں سے تھا، مخلصین میں سے تھا، محسنین میں سے تھا، اور اللہ رب العزت کی ذات کے بھیجے ہوئے ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک تھا جو رب کے لیے اپنی زندگیاں گزار کے گئے ہیں، جو خالصتاً رب کے لیے دنیا میں آئے اور رب کی محبت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ کو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ٹائم تھا، آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ ان سے باز پرس تو کرتے، پوچھتے تو صحیح کہ ایسے کیوں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرے رب نے اتنے کرم کیے ہیں، اتنے فضل کیے ہیں، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں کون ہوتا ہوں بندوں سے حساب لینے والا، کہ یہ ایک مخلص واقعی دیکھیں چنے ہوئے پھر کون ہے؟ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جب ان کو موقع ملے تو کسی پہ زیادتی نہیں کرتے۔ فلما راجعوا، پھر جب وہ لوٹ گئے، الی ابیہم، اپنے باپ کے پاس، قالوا، تو عرض کرنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب، منیا منا الکیل، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، فارسل معنا، ہمارے ساتھ بھیجیے، اہانا، ہمارے بھائی کو، یعنی بنیامین کو، نقتل و انا لہ لحافظون، تاکہ ہم غلہ لا سکیں، و انا لہ لحافظون، اور ہم یقیناً اس کی نگہبانی کریں گے۔ یعنی آپ کے جو بھائی ہیں وہ اپنے ابا جان سے کہہ رہے ہیں جب وہ غلہ ختم ہو گیا ہے دوبارہ لے کے آنا ہے، خریدنا ہے، چونکہ یہ 7 سال تھے، قحط سالی کتنے سال چلنی تھی؟ 7 سال چلنی تھی، اور غلہ ہمارے گھروں میں آٹا پسواتے ہیں، ہم دانے پسواتے ہیں تو کتنا ٹائم ہے، 1 ماہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم وہ پسواتے ہیں۔ تو جب وہ غلہ ختم ہوا ہے، اپنے بابا جان سے کہہ رہے ہیں کہ بنیامین کا اب کارڈ نہیں چلنے والا کہ ایک بھائی گھر ہے، وہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کو ساتھ لے کے آنا ہے۔ کالا، آپ نے فرمایا، حل آمنکم علیہ، کیا میں تم پہ اعتماد کروں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پہ اعتماد کیا تھا، فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ زیادہ مہربان ہے مہربانی کرنے والوں سے۔ اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پرانے زخم کو بھولے نہیں ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ پھر تم پہ میں کر لوں بھروسہ، میں اب تم پہ بھروسہ نہیں کروں گا، جیسے تم نے پہلے بھائی کے بارے میں خیانت کی تھی اب بھی ایسا ہی کرو گے۔ اور پھر آپ ساتھ ہی یہ ایک پیغمبر کی شان ساتھ ہی ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ چونکہ آگاہ تو تھے کہ اللہ نے یوسف کو کہیں حفاظت میں ہی رکھا ہے، پیغمبر تھے نا، اس لیے آپ اللہ کے راز افشا کرنے کی بجائے وہ جڑے جان دے نہیں کرن گلاں جنہ ویکھیا او تے بول دے ہی نہیں، کہ جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جڑے ویکھ لیندے او بول دے نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ فاللہ خیر حافظا، کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ قالوا، کہنے لگے، یا بانا، ماں نبغی، ہمارے ابا جان دیکھیں تو صحیح،
اور کیا چاہتے ہیں؟ حاضی بدعتنا ردت الینا، ہمارا مال بھی انہوں نے دے دیا ہے، و نمیر اہلنا، اور اگر نمیر اہلنا و نحفظ اہانا، اگر بنیامین ساتھ گیا تو ہم رسد بھی لائیں گے اہل ہانہ کے لیے، و نحفظ اہانا، ہم اپنے بھائی کی دیکھ بھال بھی کر لیں گے، و نزداد الکیلا بعیر، اور ہم زیادہ لیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، یعنی ہم 10 ہیں تو 10 اونٹوں پہ سامان لا رہے ہیں، بنیامین جائے گا تو 11 کا ہو جائے گا، ذالک کیل یسیر، یہ گلہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے کہا، قال، آپ نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ اسے، حتی تونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم قسم کھاؤ اللہ کی، یعنی پختہ وعدہ کرو، لتا تننی بھی، کہ ضرور اسے واپس لاؤ گے میرے پاس، اللہ یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے، فلما آتوہ، پھر جب وہ لے آئے، موثقہم، اپنا پختہ وعدہ، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، الا ما نقول وکیل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں خدشات، یوسف کو کھونے کے بعد بنیامین کو کھونے کی کہنے طاقت نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پہ پہلے بھی وہ کیا تھا۔ اب جب وہ باپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ غلہ ہم جو لاتے ہیں وہ ہمارے اپنی فیملی کے لیے پورا ہوتا ہے، تو بنیامین جائے گا تو وہ اور ظاہر ہے گندم آ جائے گی، ہمیں ہمارے ساتھ بھیجے، پھر آپ نے جب مجبور ہو گئے ہیں تو پھر کیا کہہ رہے ہیں، تم قسم کھاؤ کہ اسے واپس لے کے آؤ گے۔ کالا، آپ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، یہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، علیہ توکل، تو میں نے اس پہ بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں ایک پوائنٹ، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ چیز پہلے بھی مینشن کر چکے ہیں کہ یہ نہیں تھا کہ باقی بچوں سے پیار نہیں تھا، آپ کے 12 بیٹے ہیں اور 12 میں سے ایک کے ساتھ کچھ ایکسٹرا محبت ہے، ایکسٹرا لاڈ ہے، ایکسٹرا پیار ہے، کیونکہ وہ بیٹا صرف بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغمبر بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ایک باپ کی محبت سارے بچوں کے لیے، کہ آپ کے چونکہ 11 بچے گھر سے رخصت ہو رہے ہیں تو باپ کیا کہہ رہا ہے کہ اکٹھے نہ نکلو، اس شہر میں بھی اکٹھے نہ داخل ہونا، نظر بد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بری نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، یہ حدیث ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو دم فرمایا کرتے تھے۔ نظر بد کا جو اثر ہے انسان پہ پڑتا ہے اور حقیقتاً پڑتا ہے، اس لیے ایک باپ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ اکٹھے نہ نکلنا، نہ ہی اس شہر میں ایک دروازے سے داخل ہونا، 2 3 3 کی ٹولیوں کی صورت میں چلے جانا، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مارو 11 بھرا جا رہے نے تو وہ نظر ہی کھا جائے۔ یہ آپ کی جو شفقت ہے، محبت ہے ایک باپ کی، اور ہر ماں باپ کو یہ قرآن پاک کلیہ بتا رہا ہے کہ اپنی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں دو، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو، یعنی ہر چیز جب آپ عادی ہو جاتے ہیں نا اللہ کے حوالے کرنے کے، تو اللہ بہترین کارساز ہے، اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ میرے بندے نے یہ چیز میرے حوالے کی تھی۔ میں کہیں کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ کی عبادت کے لیے گئے نا، وہاں سے صحیفے لانے تھے، آپ کے بھائی ہارون تھے آپ کے ساتھ، اللہ نے ان کا آپ کا معاون بنا کے پیغمبر بنایا تھا، آپ جب نکل رہے تھے تو آپ نے ہارون کو آواز دے کے کہا کہ ہارون، قوم کا خیال رکھنا، گھر کا خیال رکھنا، تو جب آپ چلے گئے واپس آئے تو کیا ہوا، سامری نے جادو پہ لگا دیا ہوا تھا قوم کو، ایک بچڑا بنا کے ساری عورتوں کے زیورات جمع کر کے اس کا بچڑا بنایا، اور پھر وہ جادو ٹونا کر کے وہ بچڑا رینگنے بھی لگ گیا، تو وہ ساری قوم اس کو سجدے کرنے لگ گئے، جو آپ کے دن وہاں گزرے تو رات لینے کے لیے، وہ واپس آئے تو قوم اس کو پوج رہی تھی، آپ نے وویلا کیا، ہم پیچھے شاید پڑھ چکے ہیں کہ وہ کھینچنے لگے اپنے بھائی کو، تو انہوں نے پھر بھائی نے کہا کہ مجھے نہ مارو نہ مجھے کھینچو، یہ شیطان نے
یہ سب کروایا۔ تو میں اس کتاب میں پڑھ رہی تھی، تبصرہ وہ رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ ہارون کے حوالے کر کے گئے تھے موسیٰ، تو اگر رب کے حوالے کیا ہوتا تو کبھی وہ بچڑا نہ بنتا، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی کارساز نہیں ہے۔ جب ہم کسی انسان کے حوالے کرتے ہیں تو دل چاہے اسی کا دماغ خراب ہو جائے۔ خزانے پہ آپ بٹھا جائیں کسی دوست کو کہ یہ ریسنٹلی ہم نے ایبٹ آباد کا واقعہ سنا ہے کہ ایک دوست کے پاس امانت تھا سونا ڈاکٹر کا، 65 تولے، شاید 65-66 تولے، تو وہ جب باہر کے ملک سے واپس آئی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، تو وہ اس کا مرڈر ہو جاتا ہے ڈاکٹر کا، کیونکہ اس کے دوست کی نیت بدل چکی تھی۔ اور جو چیز ہم اللہ کے حوالے نہیں کرتے وہ پھر برباد ہی ہوتی ہے، چاہے انسان کا مال ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے گھر بار ہے، رشتے ہیں، ناطے ہیں، ہر شے ہی اللہ کے حوالے کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور جو چیز اس کے حوالے کر دی جاتی ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتی، اور جو اس کے حوالے نہیں کی جاتی پھر ہم اس کا شکوہ رب سے نہیں کر سکتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح باپ نے حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، مگر یہ احتیاطی تدبیر، ایک خیال تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسے انہوں نے پورا کیا، یعنی ان کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ میرے بچوں کو کچھ ہو نہ جائے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ صاحب علم تھے باوجہ اس کے جو ہم نے انہیں سکھایا۔ ولیکن دیکھیں اللہ نے پیغمبروں کے علم کی نفی نہیں کی، ہم سارا اپنا زور بازو اس بات پہ صرف کر رہے ہیں کہ پیغمبر کو کسی شے کا علم نہیں ہوتا، نبی تو دیوار کے پار کو نہیں جانتا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ پیغمبروں کی زبانیں بھی بند کروا دیتا ہے کہ ان کو، اب بھی میں نے شعر پڑھا ہے کہ جڑے نہیں جان دے کرن گلاں، جڑے ویکھ لیندے ہوتے بول دے ہی نہیں، کہ پیغمبر راز افشا کرنے لگ جائے تو اس کا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ آپ بندوں کو بٹھا کے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے مسائل سنانے شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کفار اور منافقین کہ یہ چاند کا کیا مقصد ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ فرما دیجئے کہ یہ اس کے دنوں کے اور مہینوں کے گھٹنے اور بڑھنے کا اعلیٰ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو وہ چاند جو آپ کو روشنی بھی دے رہا ہے، ٹھنڈک بھی دے رہا ہے، اللہ کی کئی حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ اب دنیا اس کو سر کرنے کے لیے، اس کا راز دیکھنے کے لیے وہاں چلی گئی ہے۔ اتنا پیسہ لگا کے بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ، حالانکہ ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو زمین کا وارث بنایا ہے۔ یہاں کے مسئلے تو دیکھو، تم اتنا پیسہ لگا کے اربوں خربوں ڈالر لگا کے تو تم ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے چلے جاتے ہو، پھر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی اس کی آواز نہیں آتی، لیکن وہ اس حال میں چلتی ہے کہ انسان کے پھر عقل بھی سلب ہو جایا کرتی ہے۔ کتنی وہ اوشن بنایا گیا، ایک وہ جہاز جسے سمندر کی تہہ میں بھیجا گیا کہ یہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے ہیں جی 6-7 بندے، تھوڑے دن بعد خبر آتی ہے کہ وہ خود غائب ہو گئے۔ اب 10 سال 11 سال گزریں گے تو کچھ اور امیرزادوں کا دماغ خراب ہوگا، ہم شاید یہ ہسٹری نہ اب دیکھ پائیں، آپ جو بچے ہیں وہ دیکھ سکیں کہ کچھ اور لوگ ہوں گے جن کا میٹر پھرے گا اور ایک وہ جہاز بنائیں گے اور وہ اس کو اوشن کو ڈھونڈنے چلے جائیں گے، اور ان کا بھی بیڑا ایسے ہی غرق ہوگا جیسے اللہ نے ان کا کر رکھا ہے۔ ٹائٹینک جب بنایا گیا تھا تو اس کے معمار نے دعویٰ کیا تھا کہ انجینئر نے کہ اللہ بھی چاہے تو اس کو پاش نہیں کر سکتا، تو کیا ہوا تھا، ٹائٹینک ایک برف کے تودے سے ٹکرایا تھا، کوئی اتنا بڑی کوئی چیز نہیں تھی، برف کے تودے سے ٹکرا کے 2 ٹکڑوں میں وہ بٹ گیا، 2 حصے ہو گئے، اور ایک حصہ پتہ نہیں کس ملک میں گیا اور ایک جہاں سے وہ چلا تھا وہاں تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ ہم نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا افتتاح دیکھا ہماری نظروں نے جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اس کے انجینئر نے دعویٰ کیا کہ یہ عمارت زلزلے نہیں ہلا سکتے، اتنی فلیکسیبلٹی اس بلڈنگ میں رکھی گئی، 2 ٹاور تھے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی گئی کہ طوفان آتا تو وہ لہرا کے نا بلڈنگ پھر اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی تھی، ایسی فلیکسیبل تھی، اس میں پتہ نہیں کون سا مٹیریل یوز کیا گیا، لیکن جب اس کا بیڑا غرق ہونے لگا تو کیا ہوا، ایک جہاز جی ٹکرایا، وہ مسلمانوں پہ آیا الزام کہ انہوں نے
اس کو توڑا۔ جب تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا تو مسلمان پھر کیسے توڑنے گئے اسے؟ یہ اللہ نے کروایا جو کروایا۔ جب بھی کسی کے دماغ میں خناس برتا ہے، جب بھی کسی کا تکبر سر اٹھاتا ہے تو اللہ کوئی چوکھا تردد نہیں اسے کرنا پڑتا۔ آپ نے یہ ہمارا دور تو یہ ٹینکوں کا اور بلڈنگوں کا ہے نا، اللہ کا یہ طریقہ کار پیچھے سے آپ دیکھیں چلتا آ رہا ہے کہ وہ دور تھا جب نمرود اور یہ شداد جیسے حکمران تھے، یہ بادشاہ تھے، ان کے دماغوں میں تکبر، ابرہا کے دماغ میں تکبر سمایا اور اس نے کہا یہ کعبہ کیا ہے، کیوں لوگ اس کے طواف کرتے ہیں، اس کو میں ختم کر دوں گا اور پھر میری بادشاہت ہوگی۔ اللہ نے کسی بندے کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ جاؤ ذرا اس کو لتر لگا کے آؤ۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے ابابیلیں بھیجیں اور فجعلہم کعصف معقول، انہیں ایسے بنا دی سکھایا ہوا بوسو، وہ بوس سے زیادہ بری حالت ہوگی ان کی، ایسے ان کو وہ ابابیلوں نے کنکر مار مار کے ہلاک کر دیا۔ پھر وقت کا جو فرعون تھا، اپنے وقت کا بڑا بادشاہ، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی اور اس نے کہا یہ موسیٰ گزر رہا ہے دریا میں سے، دریائے نیل سائڈوں پہ کھڑا ہو گیا ہے، پانی نے رستہ دے دیا ہے، تو موسیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو اتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ اس نے بھی وہیں گھوڑے دوڑا دیے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے صرف اتنا ہی ویٹ کیا جب موسیٰ کے ساتھی نکلے سمندر میں سے، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ پھر ہم تاریخ میں نمرود کا قصہ پڑھتے ہیں۔ نمرود وہ بادشاہ تھا جو اپنے جو علاقے کے لوگ تھے سب سے سجدے کرواتا تھا، اور اللہ نے جب ٹھانی اس کو سبق سکھانے کی تو ایک ننھا سا مچھر نمرود کی ناک میں جاتا ہے اور ناک میں دم ہی کر دیتا۔ ہم کہتے ہیں نا ناک میں دم کیا ہوا فلاں نے، تو نمرود کے حقیقتاً ناک میں دم ہوا تھا کہ وہ بادشاہی کا دعوے دار لوگوں سے جوتے کھا کھا کے دنیا سے چلا گیا۔ تو ہر وہ متکبر انسان جس نے تکبر کا لباس پہنا، اللہ نے اسی لباس میں اس کو جلا کے خاکستر کر دیا، یعنی انسان کو زیب نہیں نہ دیتا۔ یہاں آیت مبارکہ ہمارے سبق کی آ رہی ہے وَلِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ یہاں سارے پیغمبروں کا میرے رب نے وہ مینا دو دیا ہے جو ہم دیتے ہیں کہ پیغمبر کو کسی چیز کا علم نہیں۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے بے شک وہ صاحب علم تھے بوجہ اس کے جو ہم نے سکھایا انہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ میرے اور آپ جیسے لٹھ لے کے پڑ جائیں یعقوب کے پیچھے کہ اتنا ہی بڑا وہ شعبدے باز پیغمبر بنا ہوا ہے تو بیٹے کو بچا لیتا۔ کہتے ہوتے ہیں اگر اکثر کتابوں کے تجزیے پڑھ کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں میں حقیقتاً تکبر ہے جو ایسے جملے لکھ لیتے ہیں۔ پتہ نہیں متکبر انسان بول کیسے لیتا ہے، لکھ کیسے لیتا ہے کہ وہ اتنا فلاں پیر ہے تو اس کی اپنی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، فلاں پیر ہے اس کا اپنا بیٹا اب نارمل ہے، فلاں پیر ہے اس کے اپنے پوتی پوتا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں نہ تو اولیاء کی شان کے خلاف ہیں نہ پیغمبروں کی شان کے خلاف ہیں۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی علمیت پہ باس نہیں ہے، یہاں ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے جو ہے نا معجزے ان کو بھی نہیں بیان فرما رہا۔ یہاں قرآن کو معجزہ بنا کے بتایا جا رہا ہے کہ یوں پچھلے پیغمبروں کی زندگیاں گزری۔ اللہ رب العزت کی ذات نے چونکہ پیغمبروں کو لباس بشریت دیا ہے تو ان کے ساتھ کام بھی بشر والے ہی ہونے ہیں، انہوں نے بھی دنیا میں آنا ہے اور جانا ہے۔ ہم کہیں کوئی پیغمبر ہے تو وہ چلا کیوں گیا ہے، کوئی اتنا اچھا ڈاکٹر ہے بلا وہ کیوں کینسر سے مر گیا ہے؟ تو یہ چیزیں انسان کی علمیت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بنایا ہوا یہ ایک نظام ہے، یعنی آپ 60-70 سال کے لیے دنیا میں آئے ہیں، 80-90 سال کے لیے آئے ہیں یا 35 برس کے لیے آئے ہیں، میٹر یہ چیز نہیں کرتی کہ آپ آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ خالی ہاتھ آئے ہیں، جب آپ گئے ہیں تو خالی ہاتھ گئے ہیں، لیکن جو آپ نے یہاں رہ کے مدت گزاری ہے اس میں آپ کیا کر کے گئے ہیں، حساب آپ سے بس اتنا ہی ہے۔ نہ آپ سے اگلے کوئی کھاتے پوچھے جائیں گے، نہ آپ سے آپ کے آنے سے پہلے جو لوگ گزرے نہ ان کی چھیڑی جائے گی۔ یہ جس فلسفے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے کندھوں کا بوجھ بڑا بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہم نے ساتھ اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے جو دوسروں کے کھاتے اٹھائے پھر رہے ہیں۔ فلاں کیا کر رہا ہے،
فلاں کا سورس آف انکم کیا ہے، فلاں کہاں سے کھا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ لین دین ہے، کس کے ساتھ تنازع چل رہا ہے۔ ہم ان معاملات سے اللہ معاف کرے سارا دن نکلتے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جو سیدھی کرنے کی بات ہے وہ اپنی ذات ہے، جو نکھارنے کا معاملہ ہے وہ اپنی ذات کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فلسفوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور قرآن حکیم سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وما علینا الا